اللہ کے رحمت، ان کے معجزے ہم اگر اپنی آنکھ سے دیکھیں گے تو شاید ہمیں بھروسہ نہیں ہوگا، اور اس کائنات میں ہر بار ہوتے رہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے۔ میں بات کر رہی ہوں ایک ایسے بچے کی جو محض ایک سال کا ہے، وہ صرف 1 سال کا، اور وہ پیدائشی یعنی جو پیدا ہوتا ہے تب سے وہ حافظ قرآن ہے۔ زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو، اور آپ بھی ایک بار اپنی زبان سے ضرور بولیں گے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ کے دل سے یہ آواز بے شک نکلیں گی۔ تو زیادہ آپ کا ٹائم نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم فرینڈز، ہائی، میں ہوں آپ کی سسٹر احمد آباد، اور آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا هو الله احد، الله الصمد الله الصمد، الولد لم يلد ولم يولد، والسماء رفعها ووضع مثال ألا تطغوا مثال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا مثال خذ الكتاب يقوى وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا؟ جی ہاں، ایک ایسا زندہ معجزہ افریقی عرب ملک کے الجزائر میں پیش آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ افریقی عرب ملک کے جزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نامی 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ ہے۔ وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مسنون دعائیں کے ایک لفظ کا بھی تکلم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ دراجہ سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھ سکتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینلوں نے یحییٰ کی پوری اسٹوری چلائی جا رہی ہے۔ جب ناظرین اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اونچی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ میں خواب میں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ جب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ چنانچہ میں نے اسے نکال لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں۔ وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا لگائی جس میں سورہ رحمان کی 10ویں آیت مجھے سنائی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیت
پہلے مجھے یاد نہیں تھی، اب میں سننے کے بعد مجھے بھی یاد ہو گئی۔ میں اس آیت کو بچے کی ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک انگلی کو زائد سمجھ کر کٹوانے کے لیے اسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کے بعد بتایا اگر اس انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا دایاں ہاتھ ایسا لگتا ہے جیسے حق تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہو، اس لیے ہم نے اسے کٹوانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ جب اس بچے کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھایا جیسے کلمہ شہادت پڑھتے وقت اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی تلاوت اسے سنائی جاتی ہے تو یہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کے بارے میں اس کے اہل خانہ اس وقت حیرت میں مبتلا ہوئے جب اس کی عمر 1 برس ہوئی۔ اس نے دیوار میں لگے فریم کی جانب اشارہ کیا اور اس پر لکھے ہوئے کلمہ سو فرینڈس، دیکھا آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ معجزہ اس دنیا میں اس سمے پہ شبد ہی نہیں ہے، بالکل شبد نہیں ہے۔ جہاں باہر کے ملکوں میں کافی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے قرآن کو جلاتے ہیں، ان پہ نعوذ باللہ ان پہ تھوکتے ہیں اور انہیں استغفر اللہ انہیں پیروں سے ٹھوکر مارتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھو، ان کی ایک ایک بات جو قرآن میں کہی جاتی ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں کروں گا۔ پھر وہ چاہے اسے ہمارے دلوں میں رکھے چاہے کسی گھروں میں رکھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اسی طرح ان کا اور ایک وعدہ ہے کہ تم میری کس نعمتوں سے جھٹلاؤ گے، کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بے شک ان کی رحمتوں، ان کی نعمتوں کا کوئی تول نہیں ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ سے کچھ مانگے اور وہ ہمیں نہ دے۔ بے شک ہمارے قرآن کی، ہمارے ایمان کی، ہماری حفاظت سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر چاہے دنیا کے کتنے بھی لوگ آ کے ہمارے قرآن کا اپمان کرے، ہمارا اپمان کرے، وہ ہے جواب دینے کے لیے۔ تو اسی بات کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو، بے شک لگا ہوگا، لیکن اگر اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ لکھ دیجیے گا، اللہ اکبر لکھ دیجیے گا، ماشاء اللہ لکھ دیجیے گا، آپ کو جو ٹھیک لگے وہ لکھیے گا بس۔ اور دعا کیجیے گا، بے شک میں اپنی دعا میں آپ سب کو یاد رکھتی ہوں، آپ بھی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا، لوگوں کی مدد کیجیے گا اور ہو سکے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ہم اس نام کی بے شک عزت کریں گے۔ سو اللہ حافظ فرینڈس۔